ایک ایسے چاند کی کہانی جس میں داغ تھا، گونگے دکھ۔ ایاز گھبرا گیا، وہ چیخ کر بولا، وہ کون ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، سب انجان تھے کہ وہ بد نصیب لڑکی کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ نوجوانوں نے لاش کو باہر نکال لیا۔ لاش کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس چہرے پر بہت بڑے زخموں کے نشان تھے۔ وہ سب سمجھ گئے یہ مری نہیں ماری گئی ہے، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ سو اس کو گاؤں سے چارپائی منگا کر چارپائی پر ڈالا گیا اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ پولیس کو بلانے کا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون ہے، اور مسجد میں اعلان بھی کر دیا گیا کہ آیا گاؤں میں کوئی لڑکی غائب تو نہیں۔ سب کو مسجد کے باہر میدان میں اکٹھا ہونے کا کہا گیا۔ تب ایاز نے گلزار اور اس کی بیوی کو آتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا کہ ریشما ان کے ساتھ نہ تھی۔ اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ بھی سب لوگوں کے ساتھ چارپائی کی طرف بڑھے۔ ایاز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ چاچی جیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صفیہ اور گلزار سب کا چہرہ دیکھتے چارپائی کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی ان کی نظر لاش پر پڑی تو صفیہ چون کر اس لاش کا جائزہ لینے لگی۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا۔ کسی نے اس لڑکی کا چہرہ کسی تیز دھار آلے سے چھیل دیا تھا۔ یہ نفرت کی انتہا تھی۔ اس کے ہونٹ، آنکھوں میں چھریاں ماری گئی تھی۔ صفیہ ایک دم چیخنے لگی بلند آواز میں۔ وہ ایسی چیخ تھی ریشما کے حلق سے تب نکلی تھی جب صفیہ نے اس کی ماں کو قتل کیا تھا، تو اس معصوم کی چیخ بے اختیاری تھی۔ آج ویسے ہی چیخ صفیہ کے گلے سے نکلی تھی۔ وہ اس لاش کے کپڑے پراندہ چوڑیاں دے کر دلدوز انداز میں چیخ رہی تھی۔ مسجد کا مولوی آگے بڑھا اور صفیہ سے پوچھا، بہن صبر کرو اور بتاؤ یہ کون ہے؟ گلزار ہکا بکا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور پھر لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ دوڑ کر لاش سے چمٹ گئی۔ شمیم، شمیم، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ شمیم کی لاش تھی۔ یہ سن کر جہاں ایاز اور چاچی کے سینے میں ٹھنڈ اتر گئی، وہیں سب حیران اور دکھی ہو کر صفیہ کو دیکھ رہے تھے، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شمیم کی لاش دیکھتی، کبھی اپنے بال نوچنے لگتی۔ صفیہ اور گلزار دھارے مار مار کر رو رہے تھے۔ خرم کو بھی کسی نے اطلاع دی، وہ بھی روتا دھوتا بہن کی لاش سے لپٹ گیا۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور شمیم کے قتل کی چھان بین کرنے لگی۔ ایاز کی پیاسی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ مجمع سے نکلا اور گلزار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے کی کنڈی کھڑکا دی۔ کسی کے قدموں کی آواز ابھری۔ ایاز کا جسم کانپنے لگا۔ کنڈی گری اور وہ سامنے تھی، اتنی ہی خاموش، اتنی ہی حسین۔ اس کی غزال آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کو یقین نہ آیا کہ یہ سچ ہے یا خواب۔ وہ آ گیا تھا جس کا انتظار اس کی خاموش آنکھیں روز کرتی تھی، اس کا محرم، اس کا سائبان۔ ایاز ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ریشما اچھل کر ایک دم پیچھے ہٹی تو ایاز نے بڑی زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ریشما کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ اس کی ریشما زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ریشما، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ ریشما نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دے، ایاز نے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ ریشما نے ہاتھ چھڑا کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گردن نفی میں ہلا دی تو ایاز نے اس کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ رو رہا تھا۔ ریشما، مجھے لگا آج میں نے تجھے کھو دیا، مگر جن کو سچے دل سے چاہو وہ مل جاتے ہیں۔ تو بھی مجھے لٹائی گئی ہے۔ ریشما اس کے آنسو اپنے سفید پوروں میں چننے لگی۔ کیا تو نے مجھے معاف کر دیا ریشما؟ ایاز سوالیہ نگاہوں سے اس کے چاند چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ریشما نے سر ازبات میں ہلا دیا۔ ایاز خوشی سے جھوم اٹھا۔ چل پھر۔ ریشما نے سوالیہ نظروں سے ایاز کی طرف دیکھا اور ہاتھ کہاں والے انداز میں ہلا دیا تو ایاز نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دل میں، میرے سونے گھر میں، تیری اپنی چھوٹی سی جنت میں۔
ریشما شرما گئی اور ہاں کے انداز میں گردن ہلا دی تو ایاز نے جلدی سے اس کو ساتھ لے جانا چاہا، مگر ریشما دہلیز پار نہ کر سکی۔ وہ اپنے تایا اور تائی کی اجازت سے جانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے ایاز کی باتوں پر جو گلاب اس کے چاند چہرے پر کھلے تھے ابھی اس لمحے کملا گئے۔ ایاز نے ٹھنڈا سانس لیا اور بولا، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ ریشما ایک طرف ہو گئی تو وہ سین میں بچھی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ ریشما اس کے لیے پانی لائی تو اس نے ریشما کا باغور جائزہ لیا۔ وہ ملگجے سے پرانے سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ سوٹ کا اصلی رنگ تو پتہ نہیں کیا رہا ہوگا، مگر جگہ جگہ سے گھسا ہوا تھا جس کو دوپٹے کی مدد سے وہ کور کر رہی تھی۔ ایاز کا دل غم سے بھر گیا۔ ریشما کی سنی کلائیاں اس کو ڈھس رہی تھیں۔ اس حلیے میں بھی وہ ایک ایسا چاند لگ رہی تھی جس کو دنیا کی پھیکی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ شمیم کو اس کے شوہر نے اس کی بد زبانی اور بد لحاظی کی بنا پر قتل کیا تھا اور لاش کنویں میں پھینک دی تھی اور خود فرار ہو گیا تھا۔ یہ اطلاع جائے وقوع پر کھڑے لوگوں نے گلزار تک پہنچائی تھی۔ خرم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شمیم جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی۔ وہ مجمع سے نکلتا شمیم کے شوہر حمید عرف میدا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ صفیہ اور گلزار کو خرم کی غیر موجودگی کا ہوش نہ تھا۔ وہ اپنے رونے پیچنے میں لگے ہوئے تھے۔ خرم نے شمیم کے قاتل شوہر کو لاڑی اڈا پر ہی پکڑ لیا جو فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرم نے آؤ دیکھا نہ تھا اس پر پل پڑا۔ خرم خاصا صحت مند توانا جوان تھا۔ 2 منٹ میں اس نے شمیم کے شوہر کا برا حال کر دیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے پولیس کو اطلاع دے دی اور دونوں میں بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ خرم اپنی بہن کی لاش دیکھ کر آیا تھا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ خرم گھسیٹ کر حمید کو فٹ پاتھ پر لایا اور نفرت بڑے انداز میں اس کا سر فٹ پاتھ کی سائڈ پر رکھ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر زور سے اپنا پاؤں حمید کے سر پر مارا۔ میری بہن کو مارے گا؟ اور وہ چیخا تو حمید کا سر پھٹ گیا، آنکھیں ابل پڑی۔ خرم نے پھر یہی عمل دہرایا تو حمید کا سر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حمید شدت سے پھڑپڑایا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں کی چیخیں اس وحشتناک منظر کو دیکھ کر بلند ہوئیں اور انہوں نے خرم کو جکڑ لیا۔ اسی اسنا میں پولیس بھی پہنچ گئی اور خرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ موقع پر موجود عینی شاہدین نے اپنے بیان ریکارڈ کرائے اور خرم کو پولیس گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ گاؤں والے شمیم کی لاش کو دیکھ کر پولیس کارروائی کے بعد گلزار کے گھر لے آئے تھے۔ شمیم کی چارپائی کو سین میں رکھا گیا تھا۔ ریشما کو بھی اس سانحے کا پتہ چلا تو وہ بہت افسردہ ہوئی۔ اس کو شمیم کے اس انجام پر دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے شمیم کے مردہ وجود کو تک رہی تھی۔ پورا سین لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تب صفیہ کو 2 عورتیں پکڑ کر اندر لائیں جو رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ اس کو شمیم کی چارپائی کے ساتھ بیٹھا دیا گیا۔ وہ میاں بیوی اپنی جوان سالہ بیٹی کی ناگہانی موت پر زاروں قطار رو رہے تھے کہ پھر ماجا تانگے والا دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گلزار بھائی، ماجے نے گھبراہٹ میں گلزار کو آواز دی تو گلزار نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ او بھائی، خرم نے میدے کا قتل کر دیا ہے اور پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ کیا؟ بہت سی آوازیں ابھری، سب میں کھلبلی مچ گئی۔ گلزار ایک دم سے اٹھا، ماجے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ماجے نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ گلزار اور صفیہ اس اطلاع پر بلبلا اٹھے تھے۔ صفیہ دوڑ کر آئی اور ماجے کا گریبان پکڑ لیا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ماجا گڑبڑا گیا۔ نہیں بھرجائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے بامشکل اپنا گریبان چھڑایا تو صفیہ زمین پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے پیٹنے لگی۔ پھر ایک دم سے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے مڑ کر مجمع پر نظر دوڑائی۔ ریشما اس کو ایک کونے میں بے آواز آنسو بہاتی دکھائی دی۔ صفیہ اٹھی اور ریشما کے سامنے جا پہنچی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ریشما کو تکے جا رہی تھی۔ ریشما تائی کے اس طرح گھورنے پر گھبرا گئی اور ایاز کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ نے ایک بلند بانگ قہقہا لگایا تو سب صفیہ کی اس حرکت پر اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ صفیہ نے ریشما کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اپنے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ریشما نے گھبرا کر ہاتھ چھڑا لیے۔ صفیہ ہنسے جا رہی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی۔ ریشما، اے میرے ہاتھ دیکھ۔ صفیہ ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دے، اپنے اللہ کو بول، یہ سزا بہت زیادہ ہے، مجھے بخش دے۔ ریشما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
ताई का ये रवैया उसने कब देखा था। सफिया जुनूनी अंदाज में अपना सर पीटने लगी तो गुलजार आगे बढ़ा। सफिया होश कर, वो रोते हुए बोला। तो सफिया यकदम गुलजार की तरफ मुड़ी। तू पूछता था ना मैंने शमशाद को कैसे मारा, इधर आ मैं बताती हूँ। उसने गुलजार को दबोच लिया और उसको गिरा कर उसका सर जमीन पर मारने लगी। ऐसे ऐसे मैंने मारा था उसे। तो कुछ औरतों ने सफिया को पकड़कर बड़ी मुश्किल से पीछे किया। गुलजार का सर चकरा रहा था। वो उठ बैठा और सफिया को घूरने लगा। सफिया फिर हंसकर बोली, और तुझे पता है ये गूंगी वही थी। उसने हाथ जोड़े, अपनी गूंगी जुबान में वास्ते दिए, मगर मैंने शमशाद की आखिरी सांस तक छीन ली। फिर सफिया अपना आप छुड़ाकर रेशमा की तरफ बढ़ी, जो अब घुटनों के बल बैठी जोर जोर से रो रही थी। सफिया भी उसके पास बैठकर बोली, याद है ना रेशमा। तो रेशमा ने इस बात में सर हिलाकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मासी जीरा ने आगे बढ़कर रेशमा को अपने सीने में छुपा लिया। सफिया के हाथ बांधे थे। गुलजार अलग पेशवा था, सब उसका कसूर था। बीवी और बेटी को इतनी छूट ना देता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। इसकी बीवी पागल हो चुकी थी। पे दर पे सदमों ने उसके हवास छीन लिए थे। सब लोग गुलजार और सफिया को लान तान कर रहे थे। रेशमा के साथ जो सलूक उन मियाँ बीवी ने रवा रखा था, उसका अंजाम देखकर तौबा तौबा कर रहे थे। जब तक जनाजा पड़ा रहा, सफिया लायानी बातें करती रही। जनाजा उठा, कब तदफीन हुई, सफिया को कुछ खबर न थी। औरतें जब भी उसको कुछ कहती तो वो एक ही बात कहती, यतीमों और मस्कीनों पर जुल्म ना करो, इनका भी खुदा है। फिर वो तौबा तौबा करने लगती और जोर जोर से हंसने लगती। मकाफात ने सफिया को ऐसा आ लिया था। जो किताब बेरहमी की सफिया ने लिखी थी, आज उसका अंजाम सामने आया तो वो अपने हवास तक बरकरार ना रख सकी। गुलजार उसको कमरे में बंद करके रखता, वरना अगर वो बाहर निकलती सीधा कुएं के पास जाकर रेशमा को आवाजें देने लगती, रेशमा, ए रेशमा, कहाँ है तू, मेरी शमीम को निकालना। फिर वो हंसती रहती। लोग उस पर अफसोस कर सकते थे, हमदर्दी नहीं। खुर्रम को फांसी की सजा ने गुलजार का रहा सहा हौसला भी तोड़ दिया। उसके घर का शहराजा एक आह लूट कर ले गई थी। वो बिखर गया था। ये उसकी कोताहियों का सिला था, जो एक यतीम बच्चों के साथ उसने रवा रखा था। वो अगर चाहता तो ये सब एहसन तरीके से भी हो सकता था, लेकिन उसने उस यतीम बच्ची से आंखें मोड़ ली थी और ये सब उसका सिला था। औरत अज़ल से अपने माँ बाप के घर पैदा होती आ रही है, जो उसका पहला और महफूज मकाम है। मगर वो पैदा इसलिए की जाती है क्योंकि उसको तैयार करना पड़ता है उसके महरम के लिए। और मर्द अज़ल से एक ऐसी औरत का इंतज़ार करता है जो तैयार की जाती है अपने माँ बाप के घर में। अच्छे वालिदैन अपनी बेटी को सब सिखाते हैं और माँ खासकर अमली नमूना पेश करती है कि बीवी का शौहर के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। जो बेटी अच्छी तरबियत वाली होती है, अच्छी फितरत वाली होती है, वो अपने शौहर और उसकी फैमिली के सुकून का बाइस बनती है। अय्याज फजर की नमाज करीबी मस्जिद में पढ़कर आया तो रेशमा चूल्हे के पास बैठी पराठे बना रही थी। गुलाबी कमीज और सफेद शलवार में सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो तेज तेज हाथ चला रही थी। आग की रोशनी में उसके शहाबी रुखसार तमतमा रहे थे। एक सुकून रेशमा के चेहरे पर छाया हुआ था। ये सुकून अपने घर का था, अपनी महफूज प्यार भरी पनाहगाह का था। अय्याज को देखकर वो मुस्कुराई और चाय कपों में डालने लगी। अय्याज एक हाथ पीछे कमर पर रखे उसको देख रहा था। रेशमा अपनी गजाल आंखें उठाकर अपने महबूब शौहर को देखा और क्या के अंदाज में हाथ हिला दिया और अय्याज झुका और अपना हाथ आगे कर दिया। इसमें नन्हे नन्हे रंग बिरंगे फूल थे। रेशमा ने मुस्कुराकर वो फूल ले लिए और पानी के बर्तन में डाल दिए। अय्याज मुस्कुराया और सैन में बिछी चारपाई के साथ रखे मेज पर नाश्ता रखने लगा। फिर उसने अम्मा को आवाज दी। अम्मा जीरा नन्ही जुलेहा को गोद में उठाए बाहर आ गई। जुलेहा बाप को देखकर खिलखिलाई और तोतली जुबान में बोली, बाबा। तो अय्याज खुशी से नहाल हो गया। जुलेहा की किलकारियां फजा में गूंजी और वो उसको गोद में लेकर प्यार करने लगा। चाची जीरा अपने बेटे को प्यार से देख रही थी। अय्याज के चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी। रेशमा भी पास आकर बैठ गई और चाची को अंडा और पराठा देने लगी तो चाची ने उसको दुआ दी, सदा सुखी रह दिए।
ریشما نے مسکرا کر اپنی پیاری سی ساس کو دیکھا جو ایک ماں سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ ریشما سوچ رہی تھی کہ کیسے انسان کو اللہ مشکلوں سے نکال کر آسانیوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اس نے اماں ایاز اور ننھی زلیخا کو دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر سکون بھرا سانس فضا میں چھوڑا۔ اب وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں خوش تھی۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو یہ تھی کہانی گونگے دوک۔ یہ اس کا لاسٹ پارٹ تھا اور اس کو لکھا ہے زینت فرید نے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کومنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، مرد، اس کو ضرور ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی ہستی ہے جو اتنا کم بولتی ہے اور ہر وقت کام کاج اور کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو ضرور بولنا چاہیے، ورنہ ان کا حال بھی ایسے ہی ہوگا جیسے صفیہ اور گلزار کا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ سب گلزار کا بھی قصور تھا، وہ اپنے گھر کی عورتوں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکا، تو آج سب سے زیادہ بھگت بھی وہی رہا ہے۔ تو صفیہ جیسی عورتیں بہت سی ہوتی ہیں، بہت سی ایسی بھی ہیں جو ریشما جیسی ہیں جو برداشت کرتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، لیکن صفیہ جیسی عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے بعد بھی ایک ذات ہے جو سب دیکھ رہی ہے، سب نوٹ ہو رہا ہے، اور جب وہ موقفات سے ٹکرائیں گی تو اپنی ہستی گوا بیٹھیں گے۔ سو آپ بھی جب اپنے گھروں میں یا باہر دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو پلیز اس کے خلاف آواز اٹھایا کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہاتھ سے نہیں زبان سے ضرور روکا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو ظلم کو نہیں روکتے، دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، جب ظلم ہوتا ہے تو سب کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی انسان کو اتنی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ دوسرے انسان پر زیادتی کرے۔ اگر آپ کو لگے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ایز اے انسان آپ کو ضرور بولنا چاہیے اس میں، تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کو اس کا انعام دے سکے، اجر دے سکے۔ لوگ آپ کو جو مرضی بولیں لیکن آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تو جو انسان کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں جو لوگوں کو بتاؤں گا لوگ اس سچ پہ یقین کریں گے، لیکن سچ وہ نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے سٹوری آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دوسرا بندہ کیا بتا رہا ہے۔ اگر دوسرا خاموش ہے تو پھر ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کہ ایک بہت بول رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے، اور دوسرا بندہ خاموش ہے، تو پھر جو بولنے والا ہے وہ کیوں سب کے سامنے صفحیاں پیش کر رہا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سو آپ سب کوشش کیا کریں، اگر کہیں ظلم زیادتی دیکھیں تو پلیز روکنے کی کوشش کیا کریں، آواز تو اٹھایا کریں اگر آپ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو ایسے چپ چاپ ظلم سہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا کوئی آگے دیکھنے سننے والا نہیں تو ہم کدھر جائیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کی سوچ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو استعمال کریں، اپنے ذہن سے سوچیں کہ ہم کیسے راستے نکال سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو دکھ دے رہی ہے، اس کنڈیشن میں رہنا چھوڑ دیں جو آپ کو ذہنی اذیت دے رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ کے حالات اس سے بھی برے ہو جائیں گے، لیکن آپ ایک چانس تو لو، کیا پتہ اس سے اچھے ہو جائیں۔ تو میں گھروں کی بات نہیں کر رہی، آپ کو اپنے گھروں میں ٹائم دینا چاہیے، لیکن آپ پر کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے گھروں میں تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے، دوسروں تک اپنی بات پہنچائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ بزرگوں کو بٹھائیں، ان کو بولیں کہ ہمارے ساتھ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ تو ریشما تو گونگی تھی، لیکن سب گونگے تو نہیں ہوتے نا، اس بیچاری کو انتظار کرنا تھا۔ اللہ نے اس کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر اس کے حالات سدھار دیے، کیونکہ وہ صبر کرتی رہی تھی، اس نے بڑی بڑی باتوں پہ صبر کیا تھا۔ تو صفیہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی، گلزار اس سے زیادہ بھگت رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ایسے مقافات سے ٹکرائے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پوری بھرپور
بھرپور خالص نیت سے کریں، اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ ہر انسان کے لیے اگر کوئی مشورہ دینا ہو، کسی کا کوئی کام کرنا ہو تو خالص نیت سے کریں، ورنہ منع کر دیں۔ ایسے صرف دکھانے کے لیے کبھی نہیں کریں۔ تو پلیز سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔